السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول شریف بہت قریب ہے۔ آج 10 ربیع النور شریف ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں عاشقان رسول الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات کنفرم ہے کہ جہاں معاملہ آقا کی ولادت پر خوشی کا ہے، اس پر تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب چرچے کرو، خوب خوشیاں مناؤ۔ کہیں اللہ فرماتا واما بنعمت ربک فحدث، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس لیے اصل خوشی پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، ہاں طریقہ کار پر ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو اس انداز میں رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا صحابہ نے آقا کا میلاد منایا؟ کیا تابعین نے آقا کا میلاد منایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس انداز میں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میں نے چاہا، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اتنے بہترین عالم ہیں کہ جو رافضیت ہو، سمجھ رہے ہیں، شیعیت، تمام کا انہوں نے وہ پردہ چاک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر، ان کے غلاموں کی عزتوں پر الحمدللہ وہ پہرا دیا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں اس زمانے میں۔ الحمدللہ سب ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ بڑی پیاری حدیث ہے، میں خود بھی الحمدللہ مجھے یاد بھی ہے، میں بیان بھی کر سکتا ہوں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اکابرین کی زبان سے سنیں تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک کلپ ان کی دکھاتا ہوں۔ اسی کے تعلق سے ان سے جب سوال کیا گیا، ایک انٹرویو ان کا جب لیا گیا، تو انہوں نے کس انداز میں اس کا جواب دیا، کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ اس کا جواب کس انداز میں دیا؟ تو دیکھیے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ ہی نے نہیں بلکہ آقا نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ بنے رہیں، تھوڑی سی چھوٹی سی کلپ ہے، اس کو سن کے چلیں، اور اس کے بعد میں بڑی پیاری گفتگو میں آپ سے کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس کو سنیں گے تو۔ آئیے سنتے ہیں وہ کلپ۔ ڈاکٹر صاحب، احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے، میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا۔ یہ فرمائیں کہ صحابہ نے منایا میلاد؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا، تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے، وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا، نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا، چونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے، اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہمہ، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے، لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس، میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعکاس۔ سبحان ڈاکٹر صاحب، محفل میلاد اللہ کریم فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں پر، تو دیکھا ماشاءاللہ اس کا ثبوت حدیث سے موجود ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ فیہ ولدت، اس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آقا تو ہر پیر کو اپنا میلاد مناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج میری سمجھ میں نہیں آتی بات، اس لیے میں کہوں گا 12 ربیع الاول شریف کو جو آقا کی ولادت کا دن ہے، آپ بھی اس انداز میں بھی منائیں عید میلاد النبی کہ آپ روزہ بھی رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شرک اور کفر کی اپنے تحفے چھوڑے بیٹھتے ہیں، بس تیار ہے ہر وقت ہر بات میں شرک اور کفر ان کو نظر آتا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا میلاد منانے سے تو شرک اور کفر دم توڑتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے اللہ کی یہ شان ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جانا، سمجھ رہے ہیں، اور نہ اس نے کسی کو جانا، یہ شان تو اللہ کی ہے۔ اور ہم الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حکم دیا، یا اہل الکتاب لا تغلو، اے ایمان والو، اے کتاب والو، تم غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی تعریف بھی اگر کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس انداز میں کرو کہ ان کا مرتبہ عبدیت جو ہے، بندہ ہونے کا مرتبہ، یہ ملحوظ رہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بندے سے انہوں نے خدا بنا ڈالا، انہوں نے تو خدا مان لیا، تو غلو کر گئے نا، حدوں کو تجاوز کر گئے، اس لیے باؤنڈری کروز کر دی۔ لیکن ہم تو الحمدللہ اپنے آقا کو امام الانبیاء مانتے ہیں، سید الانبیاء مانتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کے بندے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا مان لیا، اور آقا کا میلاد منا کر کے جو میلاد مناتا ہے تو گویا کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شان کہ لم یلد ولم یولد یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اس لیے میلاد منانا یہ تو شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے، اور اللہ کی توحید کا اعلان اور پیارے آقا کے رسول اور بندہ ہونے کا اعلان ہے، اور الحمدللہ سنی کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب نمازیں ضروری ہیں، اس سے اہم تو کیا ضروری ہے؟ سب چیزیں، جلوس نکالنا، یہ سجاوٹیں کرنا، یہ سب کچھ کرنا۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ دیکھنے کے لیے گئے، جیسے ہی کہ دیکھیں کہ آقا کے غلام آقا کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں، وہ تمام حدیث میں موجود ہے، تفصیل آپ بھی جانتے ہیں، بس اشارہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو اس وقت کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جب میں جیسے ہی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آقا کی جیسی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، ایسی تو میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی بھی ان کے درباریوں کو تعظیم و تکریم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو تعظیم کرنا،
آقا کی عظمت کا اظہار کرنا یہ تو وہ فعل ہے کہ اس سے کفر بھی دم توڑ جاتا۔ اس لیے نماز اہم العبادت ہے، مگر نماز بھی تو نماز تب ہی ہے جب کہ پیارے آقا کی محبت آپ کے دل میں جلوہ گر ہوگی۔ اس لیے آپ چکر میں نہ پڑیں، طریقہ کار الگ ہو سکتا، جیسے صحابہ کا طریقہ کار میلاد منانے کا، جلوس کا الگ رہا ہو، آج کا ہمارا الگ ہے۔ بس اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ تو اگر ہم نعتیں پڑھتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے، آقا کے نعرے لگاتے ہوئے مرحبا کے اگر نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ شرک اور کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے ہو۔ یہ طریقہ الگ ہو سکتا، لیکن ہے تو پیارے آقا کی تعظیم اور تکریم ہی کے لیے، اس لیے محبتوں کا اظہار ہے۔ اب اچھا، بہت سے لوگ، میں ایک بات بتلاؤں، محبت رسول کی جہاں بات آ جاتی ہے تو دلیل سب ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ آپ کو نے دیکھا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آقا کی دعوت کرتے ہیں، اور جب بلانے کے لیے آقا کو جاتے ہیں تو ہر قدم کو شمار کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، میں نے دل میں ارادہ کیا تھا جب آقا میرے گھر پر تشریف لائیں گے تو میں آقا کے ہر قدم کو شمار کروں گا، اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی رسول سے، یہ بتائیے کہ اس طرح کا جو تم نے کیا، کیا قرآن میں اس کا ثبوت تھا؟ کیا آقا کی زبان فیض ترجمان سے کبھی آپ نے سنا کہ ایسا کرنا؟ لیکن جب ان سے پوچھا گیا ایسا تم کیوں کر رہے ہو تو جواب میں آتا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اس سے ایک اصول تو مل گیا، کیا کہ جو اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ایسا کام کیا جائے قرآن و حدیث میں اگرچہ اس کا ثبوت نہ ہو تو بس یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کریں گے، کر سکتے ہیں، آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دو ثبوت ہیں، آقا کی میلاد پر قرآن شاہد ہے اور حدیث شاہد ہیں۔ اب بہت سے لوگ اپنے اعتراض کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنا بغض نکال کر کے سامنے لانا ہی ہے کہ صاحب تم 12 ربیع الاول کو کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کب کریں بتائیے، آپ بتا دیجئے، اس دن کر لیں گے۔ بہرحال کرنا ہے تمہارے نزدیک جو بہتر تاریخ ہو، کیونکہ اس میں تو بہت سے اقوال ہیں، 7 اقوال ہیں، تو آپ کے نزدیک جو ہمارا تو یہ ہے کہ جمہور کا موقف اور اہل عرب کا جو موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے، تعامل اور ان کا عام جو ان کا الحمدللہ میلاد منانے کا طریقہ، تو آقا کی جس جگہ ولادت ہوئی وہاں پر میلاد کی محفل منعقد کرنے کا جو طریقہ کار رہا وہ 12 تاریخ ہی رہا۔ تو جمہور بھی اسی طرف گئے ہیں، بہرحال کوئی کہے 8، کوئی کہے 2، کوئی کہے 12، کوئی کہے 14، تو جو تمہارے نزدیک جو معتبر ہو تب کر لو۔ اور الحمدللہ سنی تو خوشی کی محفل ہو، غمی کی محفل ہو، جو بھی محفل منعقد کرتے ہیں اس کو میلاد النبی ہی کی محفل سے منعقد کرتے ہیں۔ اس لیے قربان جائیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، تو جب وہ تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بھی فتنے بازیاں ہوتی ہیں کہ یہ تو وفات کا بھی دن ہے، تو میں آپ کو بتلاتا چلوں، پہلے تو ہمارے نبی زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ غم، تو بھائی غم تو شریعت میں منانے کی اجازت ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے سوگ منانے کی، تو سوگ نہیں منایا جاتا۔ آقا کی اگر وفات ہوئی تو اس پر سوگ نہیں منایا جا سکتا ہے، ہاں آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار ہوگا۔ اور دوسری بات، آقا ظاہری طور پر اگر تشریف لے کر کے گئے ہیں، وصال فرمایا، وہ بعد میں ہے اور پہلے تو آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آمد پر ہم خوشی کا مناتے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کہے وفات پر غم منائے تو غم منانے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو عام طریقے سے بھی جو انسان انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ اپنے نبی کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ تو نبی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے چرچے کیجئے، سمجھ رہے ہیں، خوب چرچے کیجئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں وہ نعت سنی ہوگی آپ نے، جو بڑے اچھے انداز میں جب پڑھتے ہیں تو دل کی کلیاں کھلتی چلی جاتی ہیں کہ فلک کے نظارو زمیں کی بہارو، فلک کے نظارو زمیں کی بہارو، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اور اٹھو غم کے مارو، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو 12 ربیع النور شریف میلاد النبی مبارک فرمائے، آقا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ لہذا
جلوس بھی نکالیں، محفلیں بھی منعقد کریں، روزے بھی رکھیں، آقا کے نام پر آپ ایصال ثواب بھی کریں، قرآن خوانیاں بھی کریں، ساتھ ساتھ میں صدقہ خیرات کی کثرت بھی کریں، خوب خوشی کے چرچے کریں۔ چرچا تبھی ہوگا جبکہ خوب چرچا کیا جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ان کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کا سچا غلام بنائے، اور ہم سب کو احکام شرعیہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔